ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں جو صنعتی بحران آیا ہے. اور پاکستان میں ہم نے پہلے حصے میں بات کی کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ 6.1% سے ڈکلائن کر کے 0.29% پہ آ گئی. اور اس کی جو میجر بڑی وجوہات تھی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معاشی منظر نامہ ہے اس کے اندر کون سی ایسی خرابی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کہ پاکستان ہر 2-4 سال بعد جو ہے کہ وہ گروتھ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اچانک جو ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو سائڈ پر آ جاتی ہے اور پاکستان جو ہے ایک نوز ڈائیو کر جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی معیشت جو ہے کہ وہ غوطہ زن ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کے حصے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی جو فارن ڈیلیگیشنز کمیٹی کے چیئرمین امیر حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے یہ بات خاص طور کے اوپر جو اگر ہم 3-4 سیگمنٹ آف اکانومی ہوتے ہیں گروتھ کو جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروسز, اور اس کے اندر انڈسٹری بڑا اہم کمپوننٹ ہوتا ہے. تو اسی تناظر میں ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ انڈسٹریل گروتھ کیوں نیگیٹو ہوئی, ایگریکلچر میں بھی ڈکلائن آیا, سروسز کے اندر بھی ڈکلائن تھا, لیکن انڈسٹریل گروتھ جو ہے کہ جو پچھلے سال 7 پوائنٹ سے زیادہ گروتھ کر رہی تھی اور خاص طور کے اوپر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈبل ڈیجٹ گروتھ تھی اس کی, وہ بھی اس دفعہ جو ہے کہ وہ نیگیٹو گروتھ اس کی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. بنیادی کویسچن یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کی معیشت پچھلے 2 سالوں کے اندر 5.7 پھر 6.1% پہ گروتھ کر رہی تھی, یہ اچانک کیا ہوا کہ 2 سال کے بعد ایک دم سے ہم جو ہے کہ آلموسٹ نیگیٹو میں چلے گئے بڑے مشکل سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں فگرز کی, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو نیگیٹو گروتھ سے بچایا اور 0.29 شو کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈکلائن ہے ریجن کے اندر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا 6% گرو کر رہا ہے, بنگلہ دیش 5.3 گروتھ کر رہا ہے, ایون سری لنکا کی گروتھ جو ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ کر رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 3.5% ہو سکتی ہے. تو پھر ہم سری لنکا سے بھی نیچے چلے گئے ہیں کہ ہم ایک دم سے زیرو پہ آ گئے ہیں؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے شو پہ انوائٹ کیا. جہاں تک بات ہے انڈسٹریل گروتھ کی, تو فرسٹ آف آل اس میں جو پہلا امپیکٹ ہے وہ آتا ہے جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں, یا جو گورنمنٹس جب چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہلا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو پہلا چینج آتا ہے جس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہا جاتا ہے. پولیٹیکل چینج بھی ہوتا ہے, پھر انسٹیبلٹی بھی آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ریجنل ٹیرف جو ہے, آپ نے کوئی بھی آپ نے انڈسٹری کو جب پروموٹ کرنا ہے اور آپ نے ایکسپورٹ انکریز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انرجی ٹیرفس انڈسٹری کو دیے جاتے ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں یا جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا ریجنل ٹیرفس ہیں, کیا آیا ہم کمپیٹ کر پائیں گے کہ نہیں, کیا ہمارے پاس اس را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے, کیا ہمیں سپورٹ مل رہی ہے تھرو ایل سیز, کیا ہم اس را مٹیریل کو امپورٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی جب سے کیونکہ آئی ایم فرام انڈسٹری تو بزنس کمیونٹی سے ہوں, تو میں یہ بات کروں گا کہ ایک تو ہمارا ریجنل ٹیرف جو ہے انرجی کا وہ بہت ہائی ہے. اگر ہم باہر جا کے کمپیٹ بھی کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے, جس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس کی طرف آئیں. آپ آئی ٹی ایکسپورٹس کی طرف جا سکتے ہیں, بٹ آپ ہارڈ کور جو کموڈیٹیز ہیں ہماری, جو ٹیکسٹائل ہے, پھر سپورٹنگ گڈس ہیں, آپ اس میں آ جائیں, سرجیکل آئٹمس میں آ جائیں, تو لوگوں کو اب دشواریاں آ رہی ہیں. فیبرک میں ٹیکسٹائل میں تو نیگیٹو 16% گروتھ ہوئی ہے اس دفعہ. اس کی وجہ زیادہ نیگیٹو گروتھ وہاں پہ نظر آ رہی ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ قازقستان جیسا ملک ہم جو کہ ایڈ لیتے تھے, ناؤ آپ ان کو دیکھیں, وہ ہمارے پاس آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کو فری لینڈ دیں گے اور آپ کو 0.5 سینٹس جو ہے آپ کو انرجی ٹیرف دیں گے پر کلو واٹ. تو آف کورس اٹس اے بگ نیوز فار انڈسٹری. اور یہاں کی انڈسٹری کا شفٹ ہو رہی ہے ادھر کچھ کے ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے ماضی کے اندر جب پاکستان کے اندر اس قسم کے اکنامک کرائسس آئے تھے اور یہاں پہ بجلی کی اویلیبلٹی کا اور ٹیرف کا دونوں ایشوز تھے, تو کہا جاتا تھا جی یہاں سے ملیشیا, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش بہت ساری انڈسٹری شفٹ ہوئی ہے. تو کیا ابھی سنٹرل ایشیا کی طرف شفٹ کا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, آئی پرسنلی فیل دیکھیں اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی مینجمنٹ جو ہے نا پاکستان کے پاس اس ٹائم, جو ہماری انرجی کنزمپشن ہے وہ ابھی بھی کم ہے کمپیئر ٹو جتنی ہم جنریٹ کر رہے ہیں. اگر اس کو مینیج اچھے طریقے سے کیا جائے تو آئی تھنک کہ وہ انرجی ایک تو مینیج کی جا سکتی ہے, اور اگر انڈسٹریل ٹیرفس کو ریوائز کیا جائے بائی دا گورنمنٹ تو آئی تھنک ہم واپس اسی جگہ پہ جا سکتے ہیں. بلیو یو می کہ ہم ایزیلی
یہ جو 30 بلین 40 بلین کا ہمارا جو نقصان ہوا ہے فلڈز میں، وہ ہم ایزیلی ریکور کر سکتے ہیں تھرو ایکسپورٹس یہ ود ان اسپین آف اے ایئر. یہ مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا کہ ٹیرف کا جو آپ ریجنل کمپیریزن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ 16 سینٹ جو ہے کہ وہ یہ میں الیکٹریسٹی کی ٹیرف کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ آ رہا ہے تو انڈیا کے اندر 8 سینٹ ہے، بنگلہ دیش میں 10 سینٹ ہے، ویتنام میں 6 سینٹ ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان کی انڈسٹری خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر بھی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری پروڈکٹ بنا رہی ہے وہ بھی انہی منڈیوں میں لے کے جا رہی ہے جہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جن منڈیوں کے اندر ایکسپورٹ کرتی ہے. تو یہ از اٹ کریکٹ؟ اور اس میں جی اٹس ایبسولوٹلی کریکٹ. اور یہ آئی تھنک یہ منظر عام پہ یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو ان چیزوں سے ڈیسیجن لینے آسان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں رہتی ہیں بزنس کمیونٹی میں، یا ہمارا جو لیز آن ہوتا ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا گورنمنٹس کے ساتھ یا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. فار ایگزامپل اب ریسنٹلی جو سی ڈی اے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے فیصلے کیے ہیں فار اسلام آباد کمیونٹی. اینڈ آنیسٹلی آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے فیصلے کیے ہیں فار دی انڈسٹری اینڈ دا ٹریڈ کمیونٹی آف اسلام آباد. لیکن پاکستان کی ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ تو کراچی میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے. اگر وہاں پہ ایسے ڈیسیجن نہیں ہوں گے تو صرف ایک سٹی کا تو اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا نا. اٹس ایگزامپلری اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو اس طرح کے ڈیسیجنز لینے چاہیے اور وہاں پہ بھی ایسے لوگ تعینات کریں جہاں پہ وہ اس طرح کے ڈیسیجنز لے سکیں. جو ایسے کون سے فار ایگزامپل 2-3 بڑے ڈیسیجنز کیا ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کہیں پہ بھی دیکھیں آپ نے چلنا ہے زمانے کے ساتھ. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے مارکیٹس ہیں، انڈسٹری ہے، اس کی اپ گریڈیشنز نہیں ہوئیں اتنے عرصے سے، آپ نے ان کے انفراسٹرکچرس ٹھیک نہیں کیے، تو آف کورس ود ڈیو ٹائم آپ کا جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا وہ زیادہ ہوگا، پھر آپ پراپرلی آپٹمائزیشن کی طرف نہیں جا پائیں گے. نہیں، انفراسٹرکچر اگر آپ بہتر کریں گے، اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے تو اس کے لیے امپورٹ مشینری کرنی پڑے گی آپ کو. اس کے لیے ایل سی کھولنے کے لیے ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر کیسے کریں گے؟ سر ایل سیز کے لیے ایک کمپوننٹ سب سے میجر کمپوننٹ یہ ہے، پھر باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. دیکھیں یہی المیہ ہے کہ اب انڈسٹری لگانے کے لیے ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ٹائم بس ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، جو ہمارے پاس ہے وہی کریں اور دین ڈائی ڈاؤن ود ٹائم. بٹ اس چیز میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی پڑے گی، کچھ ہارش فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کسی طرح جو ایک انوائرمنٹ دیا جائے، فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے، فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے جائیں، جس طرح اب سعودی نے بڑا اچھا ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ. سملرلی پاکستان نے بھی بہت اچھا اسٹیپ لیا، اینڈ ابھی ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پھر افغانستان کے ساتھ ہمیں یہ ٹریڈز کھولنی چاہیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، خواہ وہ ایف ڈی آئی ہو یا ایون لوکل انویسٹر جو ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے بڑے تیزی سے گرو کر رہا ہے، اس کے ڈپازٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن جو پروڈکٹیوٹی کی طرف جو ہے کہ پیسہ نہیں جا رہا. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اور ایون اور کچھ سیکٹرز کے اندر جو لینڈنگ ہے اسٹیٹ بینک کی اور زرعی ترقیاتی بینک کی، وہ پچھلے سال کی گرو کر گیا، لیکن سیکٹر جو ہے کہ وہ اگین جو ہے کہ نیگیٹو گروتھ شو کر رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسہ تو زیادہ جا رہا ہے اس طرف، لیکن آؤٹ پٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، اس میں اب ڈیفینیٹلی جس طرح میں نے سب سے پہلے بات کی تھی نا کہ اسٹیبلٹی آف دا گورنمنٹس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ بڑا رول پلے کرتی ہے. تو لوگوں کو جب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کہاں پہ لگائیں، کہاں پہ سب سے زیادہ سیف ہے ان کی انویسٹمنٹ، آف کورس دیٹ از ان بینکنگ سیکٹر، بیکاز ان کو انٹرسٹ ریٹس اچھے ملتے ہیں، وہاں پہ وہ سیکیور ہوتے ہیں. 21% ابھی بھی آج بھی پالیسی ریٹ 21% رکھا ہے، لو نہیں کیا اس کو. اب جس طرح ابھی ریسنٹ بجٹ میں جو امراد دی گئی ہیں ایگریکلچر میں، اس کے علاوہ ایجوکیشن میں اسکالرشپس کے لیے، پھر آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، اب کیونکہ اے آئی اور آئی او ٹی کا دور ہے، اس میں جس طرح سے فیصلے کیے گئے ہیں، آئی پرسنلی فیل کہ اس سے جو ہے اکنامک ویل جو ہوگا وہ تھوڑا سا چلے گا، اکنامک گروتھ ہوگی بہتر، لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوگا، گیون کہ چیزیں اسموتھلی چلیں آگے. اگر یہ اس طرح کی پولیٹیکل ڈسٹرپشن رہی تو پھر جس طرح کہ ہمارا ابھی پچھلے سال کا جو کلیکشن ڈیفیسٹ ہے دیٹ از $3.3 بلین، اینڈ جو پریڈکٹڈ ہے فور نیکسٹ ایئر آؤٹ آف 9.2 بلین، جس میں 2 بلین جو ہے پریڈکشن ہے کہ وہ بھی ہم ڈیفیسٹ جائیں گے. تو آف کورس اٹ ول بی اپروکسیمیٹلی $5.3 بلین جو ڈیفیسٹ میں جائے گا. تو اور وہ بھی تب جب کہ حالات ٹھیک رہیں. اگر حالات خراب ہوئے تو اٹ کین ایون گرو بگر دین دیٹ اور بیونڈ آر کمپریہنشن. تو بٹ جو گورنمنٹ نے آلریڈی بجٹ دیا ہے، آئی فیل کہ وہ ایک پاکستان دوست بجٹ ہے اور ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ اس ٹائم ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن بجٹ کے اندر بھی اگر ایک
اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھیں اور پھر بجٹ کو دیکھیں. بجٹ کے اندر جو ہے کہ آپ کا 80% بجٹ جو ہے کہ وہ آپ کی انٹرسٹ کے اوپر، 79% یہ جو ہے کہ سوری 69% جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر ہے، اور باقی جو آپ کا آلموسٹ 11 to 13% جو ہے کہ وہ پینشن کے اوپر اور پھر آپ کی سبسڈیز کے اوپر جا رہا ہے. تو 80% جو ہے کہ ان تین ہیڈز کے اوپر چلا جائے گا. باقی 20% کے اوپر آپ نے پوری ڈیولپمنٹ پاکستان کی کرنی ہے. آپ کے تمام کی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے، صوبوں کی گرانٹس، یہ سب کا سب آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر قرضے کا سود ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے. بالکل. تو ایسی صورت میں ہم کیسے اس کو عوام دوست یا ایک اچھا دوست بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جس طرح میں نے کہا کہ فی الحال آن اے لائٹر نوٹ ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ چھڑی چلائیں گے اور ایک دم سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو فار دیٹ میٹر انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے ٹرسٹ گین کرنا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہے، اور ان کے لیے جو انہوں نے انیشیٹوز دیے ہیں، آئی تھنک اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ ڈیفیسٹ بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز جو ہیں ہماری وہ کنسسٹنٹ رہنی چاہیے. ابھی چارٹر آف اکانومی کی آپ کو پتہ ہے بات چل رہی ہے کافی عرصے سے، اور یہ بزنس کمیونٹی جتنی ہے پاکستان کی، انہوں نے ایک چیز کو اپرائز کیا آن ڈفرنٹ پلیٹ فارمس، اینڈ وی ہیو تھاٹ کہ اٹ از ٹائم کہ چارٹر آف اکانومی فالو ہونی چاہیے ریگارڈلیس کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے. چارٹر آف اکانومی، بزنس کمیونٹی، ان کا ٹرسٹ گین ہونا چاہیے، اور ان کو کسی جگہ پہ ڈسٹرب نہ کیا جائے. اور وہ پالیسیز آپ کی 1-2 سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ منیمم 10 ایئرس 20 ایئرس 30 ایئرس کے لیے ہونی چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ عموماً جو ہے نیکسٹ الیکشن کا سوچتی ہے، نیکسٹ جنریشن کا نہیں سوچتی. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری انڈسٹریل سیکٹر جو ہے کہ اس نے بھی خاص ریجن اور خاص ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹس ہیں ہماری، ایک ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. ڈائیورسٹی اور نئے جو ایونیوز ہوتے ہیں ایکسپلور کرنا، خواہ وہ منڈیاں ہوں اور خواہ وہ ایریاز ہو. فار ایگزامپل آئی ٹی سروسز کی آپ نے بات کی. اب یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ شاید آپ کو وہ تمام مسائل جتنے بھی پریکٹیکلی آپ کو نظر آتے ہیں انڈسٹری کو اپنی گروتھ کے لیے، جو آپ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اچھا ہو، اس میں آپ کو شاید اتنے مسائل نظر نہیں ہوں گے. ہیں مسائل لیکن شاید اتنے نہیں ہیں جتنے کہ باقی سیکٹرز کے اندر ہیں. لیکن اس طرف جو ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں نئی مارکیٹیں بھی اور نئے جو انڈسٹری ہے، ایونیوز ہیں، ان کو ایکسپلور کر کے بھی ذرا تھوڑی ڈائیورسٹی لے کے آنی چاہیے؟ آپ نے بات بالکل ٹو دا پوائنٹ کی. اس معاملے میں آئی پرسنلی فیل کہ جو شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر، وہ کافی ایکٹیو ہیں. جس طرح عارفہ کریم ٹاور ہے، وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا ایک پروجیکٹ، اور ان کی امیزنگ قسم کی پروڈکٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اینڈ دے آر بینگ ایکسپورٹڈ. جو اسلام آباد کی مارکیٹ ہے، اب میں اس کی بات کروں گا کہ اٹ ہیز دا کیپیسٹی آف 3.3 اور 3.4 بلین ڈالرز آف ایکسپورٹ آف آئی ٹی. یہ کیپیسٹی ہے صرف اسلام آباد کی. تو امیجن کہ اگر پاکستان سے آئی ٹی کو فروغ دیا جائے یا انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز لائی جائیں، تو آپ کتنی زیادہ، اور ہماری 50% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے، پڑھی لکھی. اینڈ آپ بلیو کریں گے کہ میرا پرسنل بزنس بھی میڈیکل بلنگ کا تھا، تو اس میں نے ود ان اے ایئر بڑا ایکسپینڈ کر لیا تھا. اینڈ آئی فیل کہ دیکھیں بہت زیادہ ایونیوز ہیں آئی ٹی میں، جس میں ووکیشنل ٹریننگز ہونی چاہیے، ذرا ڈفرینٹ یونیورسٹیز آنی چاہیے، ڈفرینٹ آئی ٹی جوائنٹس کو لانا چاہیے یہاں پہ. ان کو یہاں پہ لائیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوگی، اور ڈائریکٹ جو انویسٹمنٹ ہے ایف ڈی آئی دیٹ ول آلسو فالو. تھینک یو ویری مچ. چودھری عبیر حمزہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس پروگرام کے اس حصے میں. چیمبر آف کامرس کی جو فارن ڈیلیگیشنز کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور بات چیت ہم کرتے پاکستان میں انڈسٹریل جو ایشوز ہیں، گروتھ کیوں نیگیٹو ہوئی. اور پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان میں معاشی صورتحال کے اوپر ہم نے بات کی. اب ذرا سیاسی صورتحال اور سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے، اس سے بات چیت کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.